اکبر اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ کے احکام کو ہم لوگ فالو اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ جو سزا ملنے والی ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں، صنفان لم ارہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی، وہ بعد میں آئیں گے، اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قومیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں۔ فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا۔ دوسرا فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ فرمایا رؤوسہن، ان کے سر ایسے ہوں گے کاسنمۃ البخت، جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں، یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو، اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی؟ برہنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اتنا دور رکھے گا، چاہے یہ نماز پڑھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ کتنا بڑا حکم ہے، مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا۔ کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو، اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو۔ ابھی میں ہانگ کانگ گیا نا، مردوں کے پورے کپڑے ہیں، پورے نا، ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، منہ بھی چھپا لیں وہ۔ اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں؟ شارٹ، 2-4 اسٹیکر کہیں سے ادھار لے کے، وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھائی۔ یعنی بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو، خام خواہ کی ٹینشن۔ مرد پورے، اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کیسے آ رہا ہے؟ والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں، ابھی تو بچی ہے بھائی، اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو بھی چڈی پہناؤ، بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو، بیٹے کو، اپنے بیٹے کو چڈی بنیان نہیں، بیٹے کو پراپر ڈریس پہنائیں گے پورا۔ بیٹی کو کیا کریں گے؟ آدھی پنڈلیوں کی فراکیں، سلیو لیس فراکیں ان کو پہنائیں گے، آدھی پنڈلیوں کی شلواریں اور سلیو لیس ان کو فراکیں پہنائیں گے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے۔ بچے کو پراپر ڈریس پہنا کے اس کا عادی بنانا پڑتا ہے، اس سے بچے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا، چڈی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں، وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڈی بنیان میں۔ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا، وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا، کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک، تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا، تو وہ جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے کہا وہ سسر جو یعنی لڑکا ہے اس کو بلاؤ۔ لڑکا کہیں جاگنگ کر رہا تھا چڈی پہن کے، اس کو پتا چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہوئے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی، میں آ رہا ہوں۔ تو وہی چڈی بنیان میں ہی سسر صاحب کے آگے آگے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا بھائی جو میں ہوں میں وہی نظر آنا چاہتا ہوں، اور صحیح کیا اس نے۔ خام خواہ میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں، میں ایسا لبرل ہوں، پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا، ہم یہ چڈی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے۔ تو چڈی بنیان میں آ کے سسر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی لڑکی والے جب ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون کیا خیال ہے بھائی؟ اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پراپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا، نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے، شرٹ ادھار لے لیتا ہے، بعد میں واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فی الحال تو۔ یہ اتنا لبرل، وہ خیر انہوں نے انکار کر دیا اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر دیا۔
تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا عادی. بچپن کی بڑی اہمیت ہے, یاد رکھو. جو ہم کیوں مسلمان ہیں, بچپن میں مسلمان تھے ہم. اب اسلام چھوڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ ممکن نہیں ہے. بچپن اسلام میں پیدا ہوئے ہم لوگ. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, داڑھی ہے ان کی نا ماشاءاللہ, میرے دادا پردادا سب داڑھی والے تھے. تو جن کے ابو کی داڑھی نہیں ہوتی تھی مجھے وہ عجیب سے لگتے تھے. میں کہتا تھا یہ بچے اپنے ابو کو ابو کیسے سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ داڑھی کا ایک وقار ہوتا ہے نا, ایک نورانیت ہوتی ہے. تو میں کہتا یار میرے والد صاحب کا نورانی چہرہ ماشاءاللہ, داڑھی, تو باپ کے لیے تو ایسا ہی چہرہ ہونا چاہیے نا. تو جو کلین شیو ابا ہوتے تھے میں ان کے بچوں پہ ترس کھاتا تھا کہ یار یہ اپنے ابا کو, ان میں ابا پن تو نظر ہی نہیں آیا. معذرت جو بغیر داڑھی والے ہیں بھائی, معذرت, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے. تو میں کہا ان کو اپنے ابا ابا کیسے لگتے ہیں, وہ روحانیت تو آ نہیں رہی ان میں. ابا تو ببر شیر جیسا ہونا چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی باپ کا تو مطلب کیا ہے باپ. ہم اب والد صاحب کی داڑھی سے کھیلتے تھے, بڑا تھی بھی بڑی زبردست ماشاءاللہ گھنی داڑھی. وہ ایک انگریز, بھائی معذرت جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ہیں, وہ ایک انگریز نے جو ہے نا ایک بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ چپ تھا. تو ایک مسلمان نے اٹھایا, بچہ ایک دم رونے لگا نا. تو انگریز نے داڑھی کا مذاق اڑایا, دیکھا تمہاری داڑھی ہے تو تمہاری شکل سے دہشت ٹپک رہی ہے, بچہ رو رہا ہے, اور دیکھو. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری جب گود میں اٹھایا تو بچے کو پتہ نہیں چلا ابو کی گود میں امی کی گود میں. معذرت بھائی معذرت جو بیٹھے ہوئے, پہلے پیش کی معذرت. بھائی اس کو امی کا لک آیا, ماں کی ممتا تو بچے تو ماں کی گود میں, اور جب ادھر آیا تو اس میں بھائی یہ تو ابا ہے, ابا تو بہرحال وہ ممتا تو نہیں دے سکتا نا جو ماں دیتی ہے. تو جو چیز بچے کو, مجھے عجیب سا لگتا تھا جب میں بغیر داڑھی والوں کو دیکھتا تھا نا, تو ہیں خاندان میں بغیر داڑھی والے بھی ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ شروع سے ہی والد صاحب کو دیکھا تلاوت کرتے ہوئے, تسبیحات میں دیکھا ہمیشہ. کبھی میں نے اپنے والد کو, اللہ ان کی مغفرت کرے, ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں, کوئی ناول پڑھ رہے ہوں, یا فضول بیٹھ کے لوگوں میں گپے مار رہے ہوں. تو ایک بڑا اچھا تقدس ایک باپ کا ذہن میں بن گیا. تو ایسے بھی ہوتا تھا, میں جن کو دیکھتا تھا کہ ان کے ابا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں یا اسنوکر کھیل رہے ہیں, تو میں حیران ہوتا تھا, چلو ہم تو کھیلتے تھے, بچے تھے ادھر ادھر جا کے, کبھی یہ وہ آتا تھا وہ والا نا, وہ یوں والا آتا تھا, اب مجھے نام یاد نہیں اس کا, وہ بھی ابا سے چھپ کے تھوڑا بہت, بچے تو کھیلتے ہی ہیں, یہ والا کھیلتے تھے, کبھی جا کے اسنوکر کر لیا. لیکن ابا کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کسی کا ابا بھی یہ کھیلے گا, کیونکہ ابا تو بھائی وہ تو ایک بزرگ رشتہ ہے نا. تو جب میں کسی کو دیکھتا تھا کہ اس کے ابا اسنوکر کھیل رہے ہیں, تو میں کہا یار یہ ابا تھوڑی ہوئے ہیں, یہ تو معذرت کے ساتھ کوئی لونڈے لپاڑے سے ہوئے ہیں, ابا تھوڑی ہوئے اسنوکر کھیل رہے ہیں اور ناول پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے ابا ہو گئے یار. تو ذہن قبول نہیں کرتا اس چیز کو. تو بچپن کی بڑی ویلیو ہے بچے کو جس چیز کا عادی. دیکھو یہ جو ہم چائنیز پہ حیران ہوتے ہیں کہ کتے بلی کیسے کھا لیتے ہیں, یہ ہمیں تو الٹی آتی ہے نا دیکھ کے. گورے کو بھی الٹی آتی ہے, گورا بھی کتا بلی نہیں کھا سکتا. گورا چائنیز کی چیزیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے, یار یہ کیسے کھاتے ہو تم لوگ, یہ لال بیگ کیسے کھا لیتے ہو. تو چائنیز کیوں کھاتے ہیں, بچوں کو بچپن سے کھلا دیا. تو اب بچے کو لال بیگ نہیں ملے گا تو مر جائے گا ٹینشن سے, اس کو بلی کتا چاہیے بچے کو. تو جو گند بچپن میں کھلا دیا بچہ اس کا عادی ہو گیا. ہم نے نہیں کھائی تو ہمارے ہاں کوئی دین کو فالو نہیں بھی کرتا, پھر بھی کتا, وہ کہتا ہے یار اتنا بھی کتا نہیں ہوں کہ میں, اتنے کتے پنے پہ بھی نہیں آ سکتا کہ میں کتا ہی کھانا شروع کروں. اتنا لبرل, گورا اتنا لبرل نہیں بن سکا اب تک. بچپن کی بڑی اہمیت ہے بھائی, جو بچے کو سکھاؤ گے, جس چیز جو ماحول دو گے, بچہ اسی ماحول کا عادی بنے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, نیک پیدا ہوتا ہے, شریف پیدا ہوتا ہے, اچھا پیدا ہوتا ہے, مسلم پیدا ہوتا ہے. باپ دادا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, آگ کی پرستش کرنے والا, وہ بگاڑتے ہیں, ماحول بگاڑتے ہیں ان کو. ہر بچہ اچھا ہی پیدا ہوتا ہے, اچھائی کو پسند کرتا ہے وہ. اب ہم نے بچیوں کو مختصر لباس پہنا دیے تو ان کی مزاج میں حیا نکل گئی. اور یاد رکھو اولاد کے دل سے اگر حیا نکل جائے تو پھر ابا اماں کی نہیں سنتے وہ.
حیا ہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے, غیرت روکتی ہے. میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, اس کے سامنے میں کیسے اونچی آواز سے بات کروں. لیکن جب شرم نکل گئی بس ختم. تو جب بیٹیاں جو ہے نا, بیٹیاں باپ کے سامنے جب ان کے سر پہ چادر ہو تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جوان بیٹی باپ کے سامنے سر پہ چادر رکھ کے بیٹھے گی, باپ کو اس پہ پیار زیادہ ہے. یہ رشتہ ایسا ہے. سگی بہن بھائی کے سامنے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھے گی, سر پہ چادر ہو تو بھائی کو وہ بہن زیادہ اچھی لگی. یہ رشتہ ایسا ہے, اللہ نے بنا, یہ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن کھرچ کھرچ کے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا, کھرچ کھرچ کے. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہن کی جو ڈریسنگ ہے بھائی کے سامنے وہ اتنی معذرت, اتنی بےہودہ ہوتی ہے کہ حیا کا جو ایک وہ تھا عنصر وہ کیا ہو گیا, ختم. جب وہ ختم تو پھر وہ جو ایک تقدس تھا نا رشتے کا کہ یہ میری بہن ہے, میں نے اس کے لیے جان دینی ہے اور اس کا میں نے خیال کرنا ہے, اور یہ میرا بھائی ہے, اس سے میں نے نظر یعنی تھوڑا سا اس کے سامنے میں نے حیا کی لاج رکھنی ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہو. تو یہ سب چیزیں حیا ختم ہونے سے ختم. تو نہ وہ بہن بھائی کی عزت کرے گی, نہ بھائی بہن کی عزت کرے گا. تو تڑاک سے باتیں ہیں, وہ ادھر جا رہی ہے پرس لڑکا, میں جا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں کسی سے پوچھ کے کچھ بھی نہیں کرتی, تو روک سکتا ہے روک لے. وہ کہتے ہیں تم جا رہی ہو تو میں بھی جا رہا ہوں. وہ ادھر انجوائے, وہ معذرت جو ہو رہا ہے وہ اللہ بچائے ہم سب کو. سارا کلچر کیا کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. تو میرے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ تم جو مرضی کرتے رہو. وہ جو میں نے آیت پڑھی نا, اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو, اڑا لو مزے, جو کرنا ہے کر لو. فإن مصيركم إلى النار, آنا کہاں ہے جہنم کی آگ کی. چھوڑوں گا نہیں میں. اللہ اکبر اللہ